تعلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، اس سے قبل خطیب پاکستان حضرت مولانا مصباح الحفیظ حفظہ اللہ تعالی ان کو میں خطاب کی دعوت دوں، چند ایک باتیں آپ احباب کے سامنے میں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے یہ کانفرنس کے نوجوان اور بزرگ جو کارکن ہیں، ماشاءاللہ دن دگنی رات چگنی، اللہ ان کو تعمیر و ترقیاں عطا فرمائے۔ محمد وقاص، محمد رفیق ممبر صاحب، امجد گجر، اقبال گجر، میاں محمد صدیق صاحب، حافظ اشرف صاحب، فوجی محمد اقبال، فوجی محمد رفیق صاحب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے الحمدللہ اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ میرے بھائی میاں محمد صدیق صاحب، ان کے بڑے بیٹے محمد حمزہ صدیق جو کہ الحمدللہ زیر تعلیم ہیں، اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے ایک دن اللہ ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب کرے کہ یہ نوجوان الحمدللہ اللہ کے فضل سے عالم دین کی جو سند ہے، ڈگری ہے، وہ حاصل کرے اور دین حنیف کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا جو ہے وہ کلیدی کردار ادا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور قابل احترام بزرگوں، اکثر و بیشتر ہماری سٹیجوں پر ہمارے علماء کرام کے بیانات بڑے ولولہ انگیز، جوشیلے، پرترنم انداز میں ہوتے ہیں، دعوت اہل حدیث کے حوالے سے، لیکن جو منہج، جو تعلیم ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیا کی ہے، اس تعلیم سے ہمارے علماء کرام کی محنت کے باوجود ہماری رعایا کوئی اتنا خاص آشنا نہیں ہے۔ ایک مرکزی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بلکہ عملی طور پر بھی آپ نے مظاہرہ کیا، خالف الیہود والنصارى، فرمایا یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، خوب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفرت کرو۔ اس کی ایک سادہ سا مثال ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، وہاں پر دیکھا کہ لوگ یہودیت سے تعلق رکھنے والے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اطلاع دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے لاؤ لشکر سے نجات دی، یہ اس کے شکرانے میں اللہ کے حضور روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری جو مناسبت ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے مقابلے میں زیادہ ہے، ہم یہودیت کی مخالفت بھی کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم اظہار محبت بھی کریں گے، ہم ان کی مخالفت میں ایک روزہ اضافی رکھیں گے، 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا۔ آپ نے یہودیت کے کلچر کی مخالفت کی ہے، اور آج میں یہ بڑی ذمہ داری اور وثوق سے آپ کے سامنے یہ الفاظ کہنے کے حوالے سے حق بجانب ہوں کہ ہم اپنے گھروں کی 4 دیواری میں دیکھیں کہ کہاں پر ہمارا کلچر محمدی ہے، کہاں پر ہمارا کلچر یہودیت والا ہے، کہاں پر ہم مسلمان ہیں، کہاں پر ہم یہود کے پیروکار ہیں،
میرا ضمیر بھی، آپ کا ضمیر بھی، میں بھی، آپ بھی، میری تعلیم بھی، آپ کی تعلیم بھی ہمیں روز روشن کی طرح یہ واضح کر کے دکھائے گی کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ہم 80% بھول چکے ہیں، 20% ہمارے اندر وہ کلچر ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو میں بحیثیت طالب علم قرآن اور سنت کا بہترین انداز میں جو میں مطالعہ کر چکا ہوں، اس سے میں نے یہ سبق لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے آپ کے سامنے۔ مولانا قاری عثمان صاحب تشریف لے اسٹیج پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی طالب، گھاٹی ابی طالب میں جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، آپ کو محصور کیا گیا۔ بچوں کے چیخنے چلانے کی صداؤں کو سنتے ہوئے اہل سرود رات کی تنہائیوں میں اس وادی ابی طالب میں، گھاٹی ابی طالب میں، شیب ابی طالب میں لوگ غلہ لے کر، ساز و سامان لے کر، راشن لے کر رات کی تنہائیوں میں چھپ چھپا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، آپ کے صحابہ کے بچوں کو یہ راشن مہیا کرتے، لوگ اذیت دیتے، بلال لٹائے گئے انگاروں پر، سمیہ قتل کی جاتی ہے، صحابہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، یہ کافر بڑی تعداد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھیرے میں لائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری صعوبتیں سامنے تھی، وہ ساری تکالیف سامنے تھی، وہ ساری اذیتیں سامنے تھی، وہ ساری مصائب آپ دیکھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے اہل مکہ، مکہ کے باشندوں، میرے خاندان سے تعلق رکھنے والوں، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگر دیا ہے، وہ حوصلہ دیا ہے، وہ استقامت دی ہے۔ آپ کی تمام تکالیف پر، آپ کے تمام مصائب کو محمد اپنی چھاتی پہ برداشت کر رہا ہے۔ تمام اذیتوں کو دیکھنے اور برداشت کرنے کے باوجود محمد آج عام معافی کا اعلان کرتا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، تم سے آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن ایک مذہب ہے اس روئے زمین پر، ایک مذہب ہے جس کا نام یہودیت ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، آپ احادیث کا مطالعہ کریں، مشرکین مکہ سے اسلام نے نرمی کا برتاؤ کیا ہے۔ یہ بہترین دلیل ہے آپ کے سامنے کہ آپ نے فتح مکہ والے دن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، ہم آپ سے بدلہ نہیں لیتے۔ لیکن ایک مذہب یہودی ہے جس کے لیے نہ تو آپ کو قرآن میں نرم لہجہ ملے گا، نہ آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، نہ حدیث مبارکہ میں، نہ آپ کے کردار میں ایک لمحے کے لیے آپ کو نرمی کا پہلو نہیں ملے گا۔ اس کی میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جنگ لڑنے کے بعد واپس پلٹے، ابھی مدینے کی حدود میں داخل نہیں ہوئے، جبریل امین علیہ السلام وحی لے کے آ گئے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جبریل امین علیہ السلام وحی لے کے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ جو بنو قریظہ ہے قبیلہ یہودیوں کا، آپ اس قبیلے میں جائیں، عصر کی نماز آپ وہاں پر ادا کریں، اور ان کے ساتھ بڑا سخت آپ نے ایکشن لینا ہے۔ کفار مکہ نے تھوڑی اذیتیں دیں، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں بدلہ نہیں لیتا۔ یہودیت کا کیا قصور تھا؟ صرف ایک جرم ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ یہودیت کا صرف ایک جرم ہے، وہ جرم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک موقع پر عہد شکنی کر کے غداری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے کیا حکم دیا کہ آپ عصر کی نماز اسی قبیلے میں پڑھیں گے۔ بنو قریظہ قبیلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، صحابہ کو اعلان کیا کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، آپ میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے وہ نماز عصر میرے ساتھ بنو قریظہ قبیلے میں پڑھے۔
سارے چلے گئے قبیلہ قریظہ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنو قریظہ کے یہودیوں نے، جو اس وقت تعداد میں جو مرد ہیں وہ 700 ہیں، 700 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوش آمدانہ انداز اختیار کر چکا. بڑی تعریف ہے، صفات بیان کی جا رہی ہیں. آپ نے فرمایا جی مجھے آسمان کی بلندیوں سے جو پیغام ملا ہے، آپ کے ساتھ شفقت کا کوئی چانس نہیں ہے، ہم آپ سے بزور شمشیر نمٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اگر آپ نے ہمارے خلاف کوئی فیصلہ دینا ہے پھر ہم آپ کو بحیثیت جج تسلیم نہیں کرتے. یہودی کہہ رہے ہیں جس کا کلچر آج ہمارے گھروں میں ہے، جس کی شکل و صورت آج ہمارے گھروں کے نوجوانوں کی ہے، جن کی حجامت کا طرز آج ہمارے نوجوانوں کا ہے، جن کا لباس کا طرز آج ہمارے نوجوانوں کا ہے، جن کا اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آج ہمارے مسلمانوں کے نوجوانوں میں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت جج ہم تسلیم نہیں کرتے. ہاں اگر آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے صحابی سعد بن معاذ کو بلائیں، وہ ہمارے خلاف جو فیصلہ کریں گے آپ بھی قبول کریں گے، میں بھی قبول کروں گا. آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کو بلا لیتے ہیں. سعد بن معاذ آ گئے. بڑی تفصیل ہے، میں انتہائی مختصر لے رہا ہوں. سعد بن معاذ آئے. انہوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ سعد بن معاذ فیصلہ کریں؟ کیونکہ پرانے دور میں سعد بن معاذ یہودیت کے ساتھ ایک ماحول تھا، ان کا دوستانہ ماحول تھا. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک تاریخی روایت بھی ہے کہ ان کا آپس میں تجارت کے حوالے سے مراسم بھی تھے. انہوں نے سمجھا یہ سعد ہمارا دوست ہے اور یہ ہماری سپورٹ کرے گا، ہمارے حق میں فیصلہ دے گا. سعد جب آئے قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت پر، سعد آئے وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں کہ یہودیت کے جو یہاں پر نوجوان مرد ہیں، مرد جو حضرات ہیں نا، جو تعداد میں 700 ہیں، ان کی گردنیں اتار دیں. کوئی لچک نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی نرمی کا برتاؤ نہیں. ان تمام کی گردنیں اتار دیں. ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو اسلامی تعلیم کے مطابق ان کو لونڈیاں بنا کر، غلام بنا کر اپنے قبضے میں لے لیا جائے. ان کا جتنا مال ہے، ایک حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کے بیت المال میں، ایک حدیث میں آتا ہے جو اس وقت یہاں پر غزوہ لڑنے کے لیے آئے ہوئے صحابہ ان میں تقسیم کر دیا جائے. فیصلہ ہوا. تاریخ بتاتی ہے 700 گردنیں اتاری گئیں، لونڈیاں اور قیدی بنائے گئے، مال ضبط کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد جو فیصلہ اس زمین پر آپ نے کیا ہے، اللہ کی قسم یہی فیصلہ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا ہے، میں اللہ بھی یہی فیصلہ کرنا چاہتا تھا. اور ایک آخری حدیث ہے، بنو مستلق ایک یہودیوں کا چوٹی کا قبیلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا، آپ جب بھی کسی قبیلے کے اوپر حملے کے لیے صحابہ کو بھیجتے ان کو یہ تعلیم دیتے کہ آپ نے وہاں پر قبیلے کے پاس گھیراؤ کر کے انتظار کرنا ہے. صبح ہو جائے، رات کو پہنچ جائیں. جب صبح ہو، صبح کے وقت آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ان کو پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اذان سن لو تو پھر پیچھے پلٹ آؤ، دعوت دو، اگر یہ دعوت کو قبول کر لیں تو پھر آپ پیچھے پلٹ آؤ. لیکن بنو مستلق کے متعلق فرمایا کہ رات کو جاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم رات کو پہنچے، ان کے جانور چشموں پر پانی پی رہے تھے، ان کے مرد غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم سوئے ہوئے ان یہودیوں کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر دیا. کوئی نرمی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہودی، حضرت عبداللہ بن سلام بخاری شریف کی حدیث ہے، قل من کان عدوا لجبریل کی شرح کے اندر امام بخاری نے لکھا ہے، عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی ان الیہود قوم بہت، یہودی بہتان دراز قوم ہے، اس میں خیر کی توقع آپ کر سکتے نہیں. آپ نے ان کے خلاف جارحانہ سٹینڈ کیوں لیا؟ ان کو زمین کے اندر دفن کیوں کیا گیا؟ ان سے مخالفت کیوں کی گئی؟
جبکہ عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، کافر بھی ہیں، ان میں ان کے ساتھ اس طرح کا سخت برتاؤ نہیں، یہودیت کے ساتھ کیوں ہے؟ اس لیے یہودیت سے سخت برتاؤ ہے کہ روئے زمین پر سب سے فسادی ترین جو طبقہ ہے وہ یہودیت کا ہے۔ یہودی فتان ہیں، یہودی فتنہ پھیلاتے ہیں، یہودی اتحاد کا دشمن ہے، یہودی اتفاق کا دشمن ہے، یہودی باہمی بھائی چارے کا دشمن ہے، یہودی باہمی اتفاق و اتحاد کی دعوت کا دشمن ہے، یہودی فساد کو پسند کرتا ہے، یہودی انتشار چاہتا ہے، یہودی دنیا میں بدامنی کا موجب ہے، یہودی امن کے خلاف ایک ننگی تلوار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیت سے آپ خیر کی توقع نہیں کر سکتے، یہودی اسلام کا دشمن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آج اگر ہم دیکھیں اس گئے گزرے دور میں آپ کو جہاں بھی اسلام اور کفر کے آپس میں جنگی حالات ملتے ہیں اس کے پیچھے یہودی کھڑا ہے، آپ کو جہاں بھی بد امنی ملتی ہے اس کے پیچھے یہودی کھڑا ہے، آپ کو جہاں بھی بم بلاسٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے پیچھے یہودی کھڑا ہے۔ یہودی لابی آج اتنا مضبوط ہے، آپ کی حکومتوں میں داخل ہے، آپ کے معاشرے میں داخل ہے، آپ کے گھروں میں داخل ہے، آپ کا کلچر چھینا ہے، آپ کی تہذیب چھینی ہے، آپ کے اصول چھینے ہیں، آپ کا دین چھینا ہے، آپ کے اخلاق کو چھینا ہے، آپ کی تربیت کو چھینا ہے، آپ کی نسلوں کو برباد کیا ہے، آپ کے تمدن کی بربادی کی ہے۔ اس لیے کہ یہودی اس ٹائم پوری کائنات میں سب سے بڑا سود کا سوداگر ہے۔ یہودی تو چاہتا ہے لوگ آپس میں لڑیں، ان کا اختلاف ہو، جنگیں لڑیں، یہ کنگال ہوں، ہمارے سے آ کر یہ قرضہ لیں، پھر ہم ان کے اوپر سود در سود یہ مصیبتیں ان کے اوپر ڈالیں۔ میرے بھائیوں تاریخ کا مطالعہ کریں آپ، سود کا موجب جو ہے وہ یہودی ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں مسلمانوں میں 80% لوگ ایسے ہیں جن کا ایک ایک لقمہ جو حلق سے نیچے اترتا ہے وہ سود کے ساتھ ہے۔ کوئی کہے جی میں اس مجلس کی میں بات کرتا ہوں، بمشکل ہمارے اندر چند ایک افراد ہوں گے جو کہیں گے جی الحمدللہ، ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں ہم سود سے پاک ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے سود انوالو ہے، باریک باریک کئی اقسام ہیں، سود کی کئی اقسام ہیں، انسان نہیں بچ سکتا۔ بہرحال یہودیت کا کلچر تہذیب کے خلاف ہے، تو بعض ہمارے ہاں بھی اس طرح کے افرادی قوتیں موجود ہیں جو یہودیت کے عین نقش قدم پر ہیں، امن نہیں چاہتے، فساد کو ہوا دیتے ہیں، انتشار کو ہوا دیتے ہیں، مساجد و مدارس کو بگاڑنے اور تباہی کے دہانے پر لانے پر اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، وہ در حقیقت یہودیت کے راستے پر ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم ہے یہودیت کی مخالفت کرنی ہے، یہودیت کے خلاف چلنا ہے۔ تو میں اب خطاب کے لیے دعوت دوں گا ترجمان کتاب و سنت ہماری جماعت کے عظیم خطیب حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ رحمۃ اللہ